بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ 9 جون 2026 سے ایک خوشخبری جماعت میں گردش کرنے لگی کہ مولانا حاضر امام اپنے دونوں شہزادے کے ساتھ ویسٹرن کینیڈا کی وزٹ کریں گے۔ یہ ایک خوشخبری تھی، لیکن فائنلی 11 جولائی کو آفیشیل اپڈیٹس جماعتوں تک پہنچ گیا کہ 23 جولائی سے 26 جولائی تک مولانا حاضر امام اپنے دونوں شہزادے کے ساتھ ویسٹرن کینیڈا کی وزٹ کریں گے۔ 23 جولائی تھرسڈے کو مولانا حاضر امام اور شہزادے پرنس عرفان اور پرنس سنان کو گورنمنٹ اور جماعتی لیڈرز نے ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہا، ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد کیلگری کے میئر نے روایتی ٹریڈیشنل وائٹ ہیٹ پہنانے کی رسم ادا کی۔ اب یہ وائٹ ہیٹ سیریمنی کیا ہے؟ کیلگری کی ایک مشہور ویلکم ٹریڈیشن ہے۔ اس میں کسی خاص مہمان کو سفید کاؤبوائے ہیٹ پہنایا یا گفٹ کیا جاتا ہے، پھر اسے کیلگری کا آنرری گیسٹ یا کیلگرین مانا جاتا ہے۔ 1948 کے بعد یہ رسم شروع ہوئی تھی۔ یہ وارم ویلکم اینڈ آنر ہوتا ہے۔ 1983 میں ہمارے امام شاہ کریم الحسینی جب سلور جوبلی کے موقع پر کیلگری تشریف لائے تھے، تب سٹی میئر نے مولانا شاہ کریم الحسینی کو بھی یہ ہیٹ پہنا کر ان کو ویلکم کیا تھا، ان کا سواگت کیا تھا۔ 24 جولائی فرائیڈے کو مولانا حاضر امام نے جماعتوں کو دیدار سے نوازا۔ اس موقع پر جو مرید وہاں حاضر تھے ان کو، اور جو مرید دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، ان تمام کے لیے اور ہماری فیملی کے روحانی ممبرز کے لیے مولانا حاضر امام نے دعا فرمائی۔ مولا نے فرمایا، دل سے آمین کہنا۔ مولا نے فرمایا، ہم دعا فرماتے ہیں آپ کے مضبوط ایمان، آپ کے ایمان کے لیے، آپ کی اچھی صحت کے لیے، آپ کی دنیاوی اور روحانی زندگیوں میں کامیابی کے لیے، آپ کی تعلیم اور آپ کے کام میں کامیابی کے لیے، آپ کے خاندانوں اور جماعت میں اتحاد یعنی سمپ صلاح کے لیے دعا و برکات فرماتے ہیں۔ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی ہمت کے لیے دعا و برکات فرماتے ہیں۔ ہر جگہ جماعت کے امن و حفاظت اور سلامتی کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ مشکل آسان کے لیے خاص پیار بھری دعا و برکات فرماتے ہیں۔ ہم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کے بوجھ کو آسان فرمائے، جماعت کے روحانی افراد کے ابدی آرام اور سکون کے لیے ہم دعا فرماتے ہیں، آمین۔ ایسے میں مولانا حاضر امام دونوں شہزادوں کے ساتھ ہاتھ ہلاتے ہوئے، کھانا ودان فرماتے ہوئے ریڈ کارپیٹ سے گزر کر سٹیج پر براجمان ہوئے۔ مولانا حاضر امام نے فرمان میں جو باتیں بتائی وہ ہم تمام ایک ایمانی اسماعیلی مسلمان کو جاننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مولا نے فرمایا، پوری تاریخ کے دوران سمپورن اتہاس میں اللہ تعالیٰ نے انسان ذات کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے ہدایت فرمائی ہے، جو آج دن تک جاری ہے اور تا قیامت تک جاری رہے گی۔ مولا نے فرمایا، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے، یعنی زمانے کے امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت کے طور پر نازل فرمائے ہیں۔ مولا نے پیغمبروں کے نام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہمارے رہنما جن پر سلام ہو، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہمارے رہنما ہے۔ آخری پیغمبر حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کی ہدایت رکی نہیں۔
इमामत के ज़रिए ये हिदायत का सिलसिला जारी रहा, कंटिन्यू रहा, जिसकी शुरुआत हमारे पहले इमाम हज़रत मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि से हुई। इस टॉपिक पर ईद गदीर के टाइटल से रिकॉर्डेड वाज इस चैनल पर मौजूद है, अगर आप सुनना चाहे। मौलाना शाह रहीम ने अब जो फरमाया है उसे गौर से ध्यान देकर ईमान के साथ सुनिए। मौला ने फरमाया, हर ज़माने का हर इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नूर यानी रूहानी रोशनी अपने साथ रखते हैं, यानी हर ज़माने के इमाम में मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि का नूर मौजूद होता है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने भी फरमाया है कि हम मौला मुर्तज़ा अली का नूर हाजिर नाजिर बैठे हैं। पीर ने फरमाया है कि अली नाम जपनता पातक जाए, कि अगर मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि के नाम की आप तस्बीह पढ़ते रहोगे तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब शायर क्या कहता है कि अली के नाम से तूफ़ान खौफ खाते हैं, जिन्हें यकीन नहीं वो डूब जाते हैं। फरिश्ते कब्र में कुछ और पूछते ही नहीं, जुबां पे नाम अली सुन के लौट जाते हैं। कहता है कि अगर मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि का नाम लेते हो तो चाहे ज़िंदगी में कितने भी तूफ़ान आ जाए, वो खुद तूफ़ान डर जाते हैं। लेकिन जिनको ईमान नहीं है, यकीन नहीं है, वो तो डूब ही जाते हैं। अरे शायर कहता है कि अगर तुम्हें मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि का नाम लेने की आदत हो तो कब्र में भी आपके मुंह से मौला मुर्तज़ा अली का नाम निकलेगा, और फरिश्ते जब आपके ज़बान पर मौला अली का नाम सुनते हैं तो बगैर सवाल जवाब के वो वापस लौट जाते हैं। लेकिन इसके लिए जीते जी मौला अली के नाम की तस्बीह पढ़ने की आदत होनी चाहिए। जब आदतन हमारी तस्बीह पढ़ने की होगी तो फिर कब्र में भी हमारे मुंह से मौला अली का नाम निकल सकता है। जहाँ जहाँ अब तक मौलाना हाज़र इमाम शाह रहीम ने जमातों को दीदार से नवाजा है, मुरीदों की जानिब से पेश की हुई बैयत को मौला ने कबूल फरमाया है, और वो बैयत को कबूल फरमाते हुए मौला बैयत की मानी, बैयत का मकसद और बैयत का इकरार करने के बाद इमाम और मुरीद के दरमियान जो जिम्मेदारी आती है उसको समझाया है। मौला ने फरमाया, वो तमाम लोग जो इस्लाम के हमारे तरीक़े की पैरवी करते हैं, यानी जो हमें अपना इमाम मानते हैं, वो अपने हर ज़माने के इमाम की बैयत करते हैं। अब देखें ना, जब हम जमात खाने में दाखिल होते हैं तो हम है ज़िंदा कहते हैं, फिर हम दुआ करवाते हैं, गोया हम अपने बैयत के कौल को दोहराते हैं, बैयत को रिन्यू करवाते हैं। तो आज के बाद जब भी है ज़िंदा बोलकर जमात खाने में दाखिल हो जाओ, जब भी दुआ कराने के लिए मौला मुर्तज़ा अली के तख्त के करीब जाओ तो यही याद रखो कि हम अपने बैयत को दोहरा रहे हैं। तो अब ये बैयत क्या है? मौला ने फरमाया, बैयत वफादारी का अहद और मोहब्बत का अमल है कि बैयत थोपी नहीं जा सकती है। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप बैयत करना चाहते हो या नहीं। अपनी मर्जी से, आज़ादी से अगर कोई बैयत करता है तो वो सही माना में बैयत है, वरना उसका कोई मतलब नहीं। इट इज़ फेथ ऑफ कन्विक्शन, कि ये भरोसे का, ईमान का, अक़ीदे का मज़हब है। तो ये बैयत जो हम करते हैं वो अक़ीदे और ईमान के साथ होनी चाहिए। किसी के कहने से फोर्सफुली बैयत नहीं की जा सकती है। जब हम बैयत करते हैं और ज़माने के इमामों से कबूल फरमाते हैं तो हमारा आपस में एक रूहानी कनेक्शन, एक रूहानी बंधन कायम होता है। मौला ने फरमाया, हमारे परदादा और दीगर इमामों ने इकरार किया है कि ये इमाम की जिम्मेदारी है कि जमात की मदद और रहनुमाई करे, जमात को दोरवनी दे, ताकि आप अपनी रूहानी और दुनियावी सलाहियतों को पूरा कर सके। इससे
آپ اپنے تقدیر، اپنے نصیب کو پورا کر سکے۔ امام کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمارے ادارے بھی کام کرتے ہیں، ہمارے نوجوان بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے، ان کے لیے اپرچونٹیز پرووائڈ کرنے، ہمارے آغا خان سکولز، ہمارے یونیورسٹی، ہاسپٹلز اور دیگر سنستھا دنیاوی ترقی میں مدد اور رہنمائی کرتے ہیں۔ اب مولا نے فرمایا کہ ہمارے دین اور ہمارے طریقے کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے دین کی فاؤنڈیشن، پایا کیا ہے؟ 2 لفظ بہترین: یونٹی اینڈ لو، سمسلہ انے پریم، اتحاد اور محبت، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ مولا نے فرمایا آپ کے لیے ہماری محبت کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہماری تمام ہدایت کا مقصد، مولا نے فرمایا، آپ کو مضبوط بنانا ہے تاکہ آپ اپنی عظیم تقدیر کو پورا کر سکے، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور اشرف المخلوقات کبھی بھی بیچارے، مجبور، محتاج، کمزور، کم ہمت، لاچار نہیں ہوتے۔ ہم کو مضبوط بننا ہے، اس کے لیے ہمیں خود بھی محنت کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ مولا نے فرمایا ہم آپ کو خاص پیار بھری دعا و برکات فرماتے ہیں کہ آپ صراط المستقیم پر قائم رہنے کی ہمت پیدا کر سکے، آمین۔ مولا ہمیں دعا فرماتے ہیں، ہدایت فرماتے ہیں کہ ہم مضبوط بنیں، ہم صراط المستقیم پر قائم رہنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کر سکے۔ ایک شاعر کہتا ہے، اٹھ کمر کس ڈرے چھے شو، پچھی جو جے خدا کرے چھے شو، کہ اٹھ ہمت کر، ڈرتا کیا ہے، پھر دیکھ کہ خدا کرتا کیا ہے۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ امام کی بے حد محبت اور ہدایت ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری زندگی کا معنی اور مقصد سمجھاتے ہوئے مولا نے فرمایا ہمیں اس بات پر غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم یہاں کیوں ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ پیر نے بھی ہم سے سوال کیا تھا کہ جی کہو رے جیو، تمہیں کس کارن آیا جی، کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ تو مولا نے اس کا جواب دیا، ہم اپنی روح کے ساتھ رابطے کو گہرا کرنے اور روحانی روشنی کی تلاش کے لیے اپنے ذاتی سفر پر ہے۔ یعنی ہمارے یہاں آنے کا مقصد صرف دنیا میں رہ کر کھا پی کر واپس جانا نہیں ہے۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد اپنی روح کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کرنا ہے اور روحانی روشنی کی تلاش کے لیے یہ ہمارا سفر ہے۔ کیسے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ تو مولا نے اس کے لیے بھی ہمیں ہدایت فرمائی۔ مولا نے فرمایا ہر دن کا کچھ حصہ اپنی روح کی دیکھ بھال کے لیے وقف کرے، اپنی دعاؤں اور اپنے ذاتی غور و فکر کے لیے وقت نکالے۔ کیسے نکالے؟ یہ بھی طریقہ مولا نے ہی بتا دیا کہ جب آپ صبح اٹھے ہو، یعنی کہ نیند سے بیدار ہوئے ہو، اور جب رات کو سونے کے لیے جائیں، اپنے دین اور ایمان کے بارے میں سوچیں۔ آپ یہاں مولا نے فرمایا آئے ہو اپنے روح کے رابطے کو گہرا کرنے اور روحانی روشنی کی تلاش کے لیے۔ اب یہ کیسے کیا جائے؟ تو مولا نے سمجھایا کہ دن کا کچھ حصہ اپنے روح کی دیکھ بھال کے لیے خرچ کرو۔ کب کرے؟ تو امام نے فرمایا کہ صبح اٹھتے ہو تب، رات کو سوتے ہو تب اپنے دین اور ایمان کے بارے میں سوچے۔ اب ایمان کو دیکھو، ایمان کو ہمارے اوپر کتنا بھروسہ ہے۔ یاد رکھے، امام نے فرمایا یاد رکھے کہ آپ امام زمان کے مرید ہیں۔ اللہ کی رحمت اور نعمتوں کو، فضل و کرم کو یاد کرے، صبح رات اور دن بھر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ کتنا آسان طریقہ بتایا اپنے روح سے گہرا تعلق کرنے کا، روحانی روشنی کی تلاش کے لیے۔ تو سب سے بہترین طریقہ ہے صبح شام عبادت کرو اور دن بھر خدا کا شکر ادا کرتے رہو۔ اس سے کیا ہوگا؟
مولا نے فرمایا اس سے آپ اپنی روح سے جڑے رہیں گے اور آپ کو اللہ کی تمام مخلوق کے ساتھ اپنا رشتہ یاد رہے گا۔ کتنی بڑی بات کہ اگر آپ عبادت بندگی کرتے رہے، دن بھر خدا کا شکر ادا کرتے رہے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ اپنی روح سے جڑے رہیں گے۔ ویسے بھی روح تو ہمارے جسم میں موجود ہے، لیکن اس سے ہمارا رابطہ ہو جائے گا، اس سے ہماری پہچان ہو جائے گی۔ اور جب آپ یہ سب کچھ کرو گے تو تمام مخلوق کے ساتھ آپ کو اپنا رشتہ یاد رہے گا کہ ہم تمام اللہ کی مخلوق ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے، یہ ہم کو یاد رہے گا۔ آپ کو یاد رہے گا کہ ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، ڈومیسٹک ابیوز سے خود کو بچانا، اپنی اور اپنی روح کی فکر کرنا، یہ سب کچھ اللہ کا شکر ادا کرنے سے اور صبح شام اللہ کو یاد کرنے سے حاصل ہو سکے گا۔ پھر مولا نے فرمایا یہ آپ کو یاد دلائے گا کہ ہم سب ایک ہی خالق کی پیدا کی ہوئی انسان ذات ہے، یعنی ہم سب کو ایک ہی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے، شکر ادا کرنے، نیک اعمال کرنے اور اخلاقی رویہ اپنانے سے آپ اپنے روح کو مضبوط بنائیں گے۔ یعنی دعا، بندگی، عبادت کے ساتھ ساتھ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو ساتھ ہمارا رویہ پازیٹیو ہے، اخلاقی ہے، ڈومیسٹک ابیوز سے ہم دور رہتے ہیں، تو ہم اپنے روح کو مضبوط بناتے ہیں۔ مولا نے فرمایا ہر اسماعیلی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کام کرے، اللہ کی مخلوق کو پہچانے اور اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق اس کی خدمت کرے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہر اسماعیلی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرے۔ اپنے لیے تو ہر انسان جیتا ہے، لیکن کچھ دوسروں کے لیے بھی تو کرنا ہے نا۔ یوز واٹ یو نیڈ، شیئر واٹ یو ہیو ایکسیس، کہ جو کچھ خدا نے نعمتیں آپ کو دی ہے، جو برکتیں آپ کو دی ہے، جو دولت ہمارے پاس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ تو جتنا ہم استعمال کرتے ہیں کریں، لیکن اس کے بعد ہم اپنے اسماعیلی دینی بھائی بہن اور دوسروں کی بھلائی کے لیے خرچ کریں۔ مولا فرماتے ہیں ہم آپ کو اس مقدس پاکیزہ خدمت کو پورا کرنے کے لیے اپنی خاص پیار بھری دعا و برکات فرماتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ خدمت آپ کے لیے روحانی اور دنیاوی خوشی لائے، یہ آپ کو اللہ کے قریب لے آئے، اور یہ آپ کے لیے آسانی، راحت اور طاقت لائے۔ یعنی اگر آپ کا رویہ اچھا ہوا، لوگوں کی آپ نے مدد کر دی، تو گویا یہ آپ کی پاکیزہ خدمت ہے، اور اس خدمت کو پورا کرنے کے لیے زمانے کے امام نے ہمیں دعا فرمائی ہے، اور جب ہم خدمت کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے اندر روحانی اور دنیاوی خوشی لے آتی ہے، یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، یہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں آسانی، راحت اور طاقت پیدا کرتی ہے، یہ زمانے کے امام نے فرمایا۔ اب مولا نے فرمایا میری پیاری جماعت، خدمت کرنے کے قابل اور ماہر ہونے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ یعنی اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ خدمت کرنا چاہتے ہو، لیکن اس کے قابل بھی تو بننا ہوگا نا، اس کے ماہر بھی ہونا ہوگا، ایکسپرٹ ہونا ہوگا اس میں، تو یہ کب کر سکو گے؟ جب آپ خود اپنا خیال رکھو گے۔ آپ کو اپنے خاندانوں اور اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، کہ جو بھی نیکی کرنی ہے پہلے اپنے گھر سے شروع کرے۔ ہمارے بچوں کی زندگیوں کے شروعاتی سال بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، یہ تیزی سے نشو و نما کا دور ہے، یعنی ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو وہ چھوٹے بچے بچپن ہی سے نشو و نما گھر سے پاتے ہیں۔ مولا نے فرمایا اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ویلیوز، ایتھکس اور ہمارے عقیدے کا مقصد سکھائے، اپنے بچے کو سنسکار سکھائیں، اپنے بچے کو اچھا سکھائے، اپنے عقیدے کا مقصد ان کو بتائیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ آپ کے بچے جو کچھ آپ بتاؤ گے اس سے شاید ہماری ویلیوز سیکھیں گے، لیکن زیادہ اچھی طرح وہ آپ کی مثال سے سیکھیں گے۔
कहते हैं ना कि पोपट बोले घर नहीं वाणी, तो जो लैंग्वेज हम बोलेंगे वो हमारे बच्चे बोलेंगे। तो हमें उनको कहकर नहीं, हमें उनको करके दिखाना है। आपको पता है ना बचपन की एक छोटी सी कहानी कि एक टोपी बेचने वाला किसी दिन थका हारा एक दरख्त के नीचे, एक ट्री के नीचे सो गया। टोपी का थैला उसके पास पड़ा था और वो सो गया। अब उसी दरख्त पर कुछ बंदर रहते थे। उन बंदरों ने जब देखा थैले को तो नीचे आए, बंदा तो सोया था। उस थैले में से सब ने एक एक टोपी उठाई और अपने अपने सर पर रख कर दोबारा दरख्त पर चढ़ गए। थोड़ी देर के बाद ये शख्स उठा, उसने देखा कि उसका टोपी का आधा थैला तो खाली हो चुका है। उसे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी इतनी सारी टोपियां चली गई, कितना नुकसान हो गया। वो परेशान हाल इधर उधर ढूंढता रहा। इतने में एक छोटा सा बच्चा वहां से गुजरा। बच्चे ने पूछा, अंकल क्या हुआ? तो कहा मेरी टोपियां। तो बच्चे ने कहा ऊपर देखो। ऊपर देखा तो सारे बंदर टोपियां पहनकर बैठे हैं। अब क्या किया जाए? तो वो आवाजें निकालने लगा, पत्थर मारने लगा। लड़के ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करे। बंदर की फितरत होती है नकल करना। आप ऐसा करें कि आपके थैले में जितनी टोपियां पड़ी है अब उठा कर उनको, उस टोपी को उनके तरफ फेंकना शुरू करे। अंकल ने कहा भाई जितनी गई है वो तो गई है, ये दूसरी भी फेंक दूं? बच्चा कहता है आप मेरी बात पर यकीन करें। और कोई चारा नहीं था। अंकल ने उस बच्चे की बात पर यकीन किया। एक टोपी एक बंदर को वो फेंकी, उस बंदर ने अपनी टोपी भी नीचे फेंक दी। उसकी देखा देखी दूसरे बंदरों ने भी टोपियां नीचे फेंकना शुरू कर दिया। इसने जल्दी जल्दी अपनी टोपियां समेट ली। अब उसको पता चला कि बंदर की फितरत तो होती है नकल करना। तो बच्चे भी हमारे ऐसे हैं, जो हम करेंगे वो बच्चे करेंगे। हम जो कहेंगे वो बहुत ही कम वक्त के लिए उनके दिमाग पर असर करेगा, लेकिन जो हम करेंगे वो बच्चे आखिरी दम तक नहीं भूलेंगे। मौला ने फरमाया अगर आप अपने बच्चों के साथ मेहरबानी, सब्र और मोहब्बत से पेश आएंगे तो वो मोहब्बत करना, मेहरबान और सब्र वाला होना सीखेंगे। अगर आप उनके साथ वक्त गुजारे, उनके तजस्सुस, उनकी जिज्ञासा, उनकी उत्सुकता की हौसला अफजाई करे और उनके साथ खेले तो उनमें खुद एतमादी, आत्मविश्वास और दूसरों के लिए एहतराम, मान पैदा होगा और उनके सीखने में दिलचस्पी, उनका रस कायम रहेगा। यानी आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें। वो अगर कुछ सवालात पूछते हैं तो उनको एनकरेज करें, उनके साथ खेलें। इससे क्या होगा? इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आत्मविश्वास पैदा होगा और फिर वो दूसरों के साथ इज्जत से पेश आएंगे। उनको अपनी स्टडी में भी इंटरेस्ट आने लगेगा। मौला ने फरमाया अगर आप उन्हें अल्लाह की हर वक्त मौजूदगी की याद दिलाए और उनके साथ दुआ करे तो ये उन्हें ज़िंदगी भर सुकून देगा कि जब भी रात को सोते वक्त आप तस्बीह पढ़े तो अपने बच्चों के साथ बैठकर तस्बीह पढ़े ताकि उनको भी ये आदत पड़े। अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करे कि वो काबिल, अखलाकी, सखावत करने वाले और अहले ईमान यानी ईमान वाले बने और इसके लिए खुद भी इन सिफात का नमूना बने। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सच बोले, आपके बच्चे दूसरों की मदद करे, आपके बच्चे मौला पर ईमान रखे, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर ये सब कुछ पैदा करना होगा। सिर्फ कहने से नहीं होती बच्चों की तरबियत, माँ बाप का किरदार ही होता है असली नसीहत। हम जैसे होते हैं हमारे बच्चे उस पर अमल करते हैं। मौला मुर्तज़ा अली सल्वतुल्लाह अलैहि ने कलाम मौला में बयान किया है कि डाली जाड़ की तैसी होवे जैसी होवे जाड़ की बुनियाद। तो माँ बाप जिसके जैसे होवे वैसी होवे उसकी औलाद। ज्यों कबूतर का बच्चा कबूतर होवे, सांप का बच्चा होवे सांप। तो मौला मुर्तज़ा अली ने यही फरमाया है दरख्त की मिसाल देकर कि एक ट्री जैसी उसकी बुनियाद होगी, उसकी जड़, उसके मूड़ जैसे होंगे, ऐसी उसकी ब्रांचेस होगी, ऐसी उसकी शाख होगी। तो माँ बाप जिसके जैसे होंगे ऐसी उसकी औलाद होगी। फिर मिसाल देकर समझाया कि कबूतर का बच्चा कबूतर ही होगा
اور سانپ کا بچہ سانپ ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہو، سچائی کے راستے پر چلے، ایمانی بنے، تو پہلے ہم کو اپنے اندر یہ سب کچھ تیار کرنا ہوگا۔ ابھی ہم ایک چھوٹی کہانی کے ذریعے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں۔ گاؤں میں ایک لڑکے کی شادی ہوئی، دلہن گھر آئی، نئی دلہن کو دیکھنے کے لیے رشتہ دار، آس پڑوس والے، کوئی نہ کوئی روزانہ گھر آتا دلہن سے ملنے کے لیے۔ ان میں سے کسی نے پوچھا کہ بیٹا تم خوش تو ہو نا؟ تمہارے چہرے پر یہ پریشانی کیوں ہے؟ تم کیوں پریشان نظر آتی ہو؟ دلہن نے گہری سانس لی اور ایک سینٹنس میں جواب دیا، ایک جملہ بولا۔ اس کا جواب سن کر سب کے سب ہکے بکے رہ گئے، سب کا منہ کھلا رہ گیا۔ کیا جواب تھا وہ؟ کیوں چونکے سب؟ ایسی کیا پریشانی تھی؟ انشاءاللہ ہم پارٹ 2 میں اس کہانی کو پورا کر کے پھر امام کے فرامین کے ساتھ آگے چلیں گے۔ یا علی مدد۔